ہم پھول ہم ستارے، بچے ہیں پیارے پیارے، نیکی کے ہم سپاہی، ایمان کی دے گواہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے جگمگاتے ننھے ننھے ساتھیوں؟ ینگ مسلم کلاس گھر بنے جنت میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا پچھلی بار ہم نے والدین اور بڑوں کے احترام کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم اس کلاس کے ذریعے سے غصہ نہ کرنا اور درگزر یعنی معاف کر دینے جیسی اچھی اچھی عادتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ ارے ایک بات تو ہم بچوں کو بتانا ہی بھول گئے کہ جب ہم آپ کی کلاس لینے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں دو ننھے بچوں کو لڑتا ہوا دیکھا جو ایک دوسرے کی خوب پٹائی لگا رہے تھے۔ ان کی صلح کروانے ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک بچے کے ابو شور کی آواز سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ ابو کو دیکھ کر دوسرے بچے نے فوراً دوڑ لگائی اور بھاگ نکلا۔ یہ دیکھ کر ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اکھاڑے میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے۔ پیارے بچوں، ہے نا بہت اچھی حدیث؟ اگر آپ کو بھی طاقتور بننا ہے تو جب بھی غصہ آ جائے تو فوراً تعوذ پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں تعوذ کیا ہوتا ہے؟ چلے ہم بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ غصے کے اندر زبان اور ہاتھ ہمارے قابو میں نہیں رہتے، بلکہ شیطان ہم سے زبان اور ہاتھ کا غلط استعمال کروا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو بھگانے کے لیے فوراً تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ تو پھر آئیے پیارے بچوں، اب ہم بالکل بھی غصہ نہیں کریں گے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، جیسے عبد الباری نے کیا۔ کیونکہ عبد الباری نے اپنی ینگ مسلم کلاس میں قرآن کی یہ آیت جو سنی تھی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عبد الباری کون ہے؟ تو پیارے بچوں، آئیے کتاب گھر بنے جنت میں عبد الباری کے گھر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ابو جان نے عبد الباری کو اسکول کا نیا بیگ، کتابیں اور کاپیاں دلوائی تھیں، اور چھوٹو سے ذرا غلطی ہو گئی کہ تجسس میں بھیا کا بیگ بغیر پوچھے کھول بیٹھے۔ نئی نئی کاپیاں، خوبصورت کتابیں اور رنگین کلر باکس دیکھ کر تو چھوٹو کے مزے آ گئے، اور انہوں نے بھیا کے بستے میں سے سب چیزیں نکال کر کمرے میں بکھیر دیں اور لگے کتابوں پر کلر پینسل سے لکیر ڈالنے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ عبد الباری بھائی اپنی ینگ مسلم کلاس سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوئے۔ بھیا کو اپنے سامنے پا کر چھوٹو نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولے، ارے بھیا کہاں سے آ گئے؟ اب تو میری خیر نہیں، خوب پٹائی لگے گی۔ پیارے بچوں، ذرا سوچ کر بتائیے، عبد الباری بھیا نے جب اپنی کاپیاں، کتابیں بکھری ہوئی اور خراب دیکھی ہوں گی تو کیا کیا ہوگا؟ ارے ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ ذرا ہم دیکھیں تو عبد الباری بھائی نے چھوٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پیارے بچوں، عبد الباری بھیا نے تو مسکراتے ہوئے اپنے بیگ اور کتابیں سمیٹنا شروع کر دیں اور چھوٹو سے بولے، چھوٹو
تم شرارت سے باز نہیں آؤ گے۔ چھوٹو کو پیار سے بھیا نے اپنے قریب کیا اور دوبارہ بولے، چھوٹے بھائی آئندہ خیال رکھنا اور بغیر اجازت چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ عبد الباری بھائی کی محبت بری ادا چھوٹو کے دل کو بھا گئی اور انہوں نے بھی مسکرا کر بھیا سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کی بھی چیزوں کو بغیر اجازت نہیں چھوئے گا۔ دیکھا پیارے بچوں، عبد الباری نے قرآن کی آیت اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حدیث پر عمل کیا؟ جی، آج ہی اپنی ینگ مسلم کلاس میں عبد الباری نے ایک حدیث سیکھی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب آپ سب بچے کیا سوچ رہے ہیں؟ چاہیے آپ نے بھی آج اس حدیث پر عمل کرنا ہے اور آج کے بعد کبھی بھی غصے سے کام نہیں لینا، اور بلکہ اگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں پیار سے سمجھانا ہے اور انہیں معاف کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم میں سے کون کون بچہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بچہ بننے والا ہے؟ سوچ کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ کی باجی پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ینگ مسلم